ایک جگہ محترم امام صاحب تعالمجید راشد صاحب کسی تربیتی اجلاس میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ایک توجہ دلائی اسی مسئلے کے حوالے سے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مینشن کرنا اچھا فائدہ مند ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے, یہ اسلام نے جو ہے اجازت دی ہے, لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بوٹ کے اوپر, اپنے شوز کے اوپر مسح کر لیتے ہیں. اور بلکہ انہوں نے ایک دلچسپ جو ہے مشاہدہ یہ بھی کیا, بعض لوگ تو وہ اپنے شوز کی طرح اشارہ کر دیتے ہیں دور سے اور اتنے کو کافی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ طریق جو ہے وہ درست نہیں ہے. جو شریعت نے جہاں اجازت دی ہے وہاں اجازت ہے, اس سے سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان, اٹھانا چاہیے. لیکن جہاں پر نہیں ہے وہ اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ حضرت علی نے کسی کو فرمایا کہ دین وہ ہے کہ جو سکھایا گیا ہے, اپنی رائے سے دین جو ہے وہ نہیں انسان بنا سکتا, کہ اگر وہاں مسا ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر رائے کو دیکھا جائے تو پاؤں کا مسا اگر کرنا ہو تو نچلی طرف سے کرنا چاہیے, کیونکہ ممکنہ طور پہ وہاں کوئی مٹی کوئی گند ہو سکتا ہے. کہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر سے, پاؤں کے اوپر سے اوپر کی طرف سے کرتے تھے. تو لہٰذا دین جو ہے وہ اپنی رائے سے نہیں ہے, جیسے سکھایا گیا ہے وہ اسی طرح ہوگا. یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی وضاحت بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ جوتوں کا ذکر آیا ہے تو اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ چونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ جوتوں سمیت نماز ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مثلا کھلے میدان میں نماز ہو رہی ہے تو وہاں جوتے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جوتے ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ مسجد میں تاکہ گند اور نہ پیدا ہو جائے نہ. تو اگر جوتے پہن کے اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں جوتے کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم عام طور پہ جوتے اتارتے ہیں اس لیے جراب پہ جو ہم نے پہن کے نماز پڑھنی ہے اس کے اوپر ہمارا مسح ہوتا ہے, کیونکہ جوتے ہم اتار کے باہر چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر.